میرا نام محمد ملکانی ہے. میں PTI انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے. اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں. میں ڈاکٹر ذوالقرنین PTI کا سپورٹر ہوں اور سوشل میڈیا پر حریم کے نام سے میں اپنا فیک اکاؤنٹ چلا رہا تھا. میں اپنے شہداء کے ورثاء، پاکستانی عوام اور پاک فوج ان سب سے موافقت طلبگار ہوں. غلطی سے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عزیز آرمی کے اوپر غلط ٹویٹس کی، خان صاحب کی تقریریں سن کر اور PTI کی میڈیا سیل کی ان کے انفلوئنس میں آ کر میں نے اس طرح کی ٹویٹ کر دی. لسویلا ہیلی کاپٹر سانحے میں پاک فوج کے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریاں عمل میں لانے کا فیصلہ. گھناؤنی مہم چلانے والوں کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. شہداء اور پاک فوج کے خلاف ہردہ سرائی میں بھارتی اکاؤنٹس کے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا انکشاف. تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک جماعت کے کارکنوں کی جانب سے مہم شروع کرنے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اس میں شامل ہو گئے. اب تک ایسے 17 اکاؤنٹس سامنے آ چکے ہیں. بھارتی اکاؤنٹس کے نام پر اکاؤنٹس پاکستان سے چلنے کے خدشات کی چھان بین بھی جاری. پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر نواز شریف اپنے وزیر اعظم بھائی سے ناراض، اجلاس چھوڑ کر اٹھ گئے. نواز نے بتایا کہ میاں صاحب نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی. یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی مجبوری ہے تو وہ اس فیصلے کے حامی نہیں، وہ عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے حق میں نہیں ہیں، وہ عوام پر ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. نواز شریف اپنا موقف دے کر اجلاس سے اٹھ گئے. مریم نواز نے بھی کہہ دیا کہ وہ اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی، وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہیں. نواز شریف کے اجلاس سے اٹھ کر چلے جانے سے متعلق سوال پر مفتاح اسماعیل سوال گول کر گئے. کہا وہ ایک نجی اجلاس تھا. اس سوال پر کہ کیا نون لیگ کی قیادت گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے، مفتاح اسماعیل بولے اس معاملے کو کسی کی ذات سے نہ جوڑیں. کہا قیمتیں اوکھجا کی تجویز پر وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے بعد ہی بڑھیں. مزید بتایا کہ پاکستان نے IMF سے ستمبر میں پیٹرولیم مصنوعات پر 10 روپے بڑھانے کا معاہدہ کر رکھا ہے. آصف زرداری بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر شہباز شریف سے ناراض. وفاقی حکومت کی اہم ترین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے صاف جتلا دیا کہ اس فیصلے میں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. جلد وزیر اعظم سے ملاقات میں معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات ہوگی. آصف زرداری کی ناراضی کے سوال پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے جواب دیا کہ وہ آج بلاول بھٹو کے ساتھ تھے، وہ بلاول اور آصف علی زرداری سے بات کر لیں گے، کوئی وضاحت دینا ہوگی تو ضرور دیں گے. وفاقی اتحاد میں شامل ایک اور اتحادی MKM کا بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشویش، فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ. پیٹرول کی قیمت پر نواز شریف کی شہباز سے ناراضی نورا کشتی ہے. تحریک انصاف کی شیریں مظاہر کا رد عمل. مریم نواز کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا ایک طرف پیٹرول بم، دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ نہیں مانتی. نواز شریف پاکستان آئے اور اپنے بھائی کو ہٹا دیں، انہیں کس نے روکا ہے. امریکی سفیر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات پر کہا امریکی سفیر صوبوں کی حکومتوں سے ملتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. حساس ایریا پر کس معاہدے کے تحت امریکی سفیر جا کر دورہ کرتے ہیں؟ خام تیل اور ڈالر سستا ہونے پر ریلیف کیوں نہ ملا؟ عوام کا حکومت سے سوال. پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 6 روپے 72 پیسے اضافہ کر دیا گیا. 1 لیٹر پیٹرول 233 روپے 91 پیسے کا ہو گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 51 پیسے کمی کے بعد 244 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 67 پیسے کمی، قیمت 199 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 43 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 191 روپے 75 پیسے فی لیٹر مقرر. شہباز گل نے فوج سے متعلق غلط لائن بولی، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. شہباز گل کی گفتگو سے فوج کو اکسانے کا تاثر گیا. چیئرمین PTI عمران خان کا انٹرویو میں اعتراف. انٹرویو کے دوران عمران خان نے نیوٹرلز کا بھی ذکر کیا. کہا انہیں بجٹ اور دیگر بل پاس کروانے کے لیے نیوٹرلز کو کہنا پڑتا تھا جو اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے. ادارے میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی اپیل پر سیشن عدالت میں سماعت.
پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی تفتیش باقی ہے کہ اس سازش میں شہباز گل کے ساتھ اور کون شامل تھا. ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹرانسکرپٹ کہاں تیار ہوا اور کس نے کیا. فیصلے تک پہنچنے کے لیے ملزم شہباز گل کا مزید بیان لینے کی ضرورت ہے. عدالت نے شہباز گل کو نوٹس جاری کر دیا. عمران خان کی ان کے اپنے ہی وزیر نے تردید کر دی. وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے اڈیالہ جیل میں شہباز گل سے ملاقات کے بعد کہا کہ شہباز گل بالکل ٹھیک ہے, انہیں برہنہ کر کے تشدد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ عمران خان سے ملیں گے تو انہیں شہباز گل کی صحت کے بارے میں بتائیں گے. ہاشم ڈوگر نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل وفاق کا کیس ہے, اڈیالہ جیل صرف اس کی کسٹوڈین ہے. شہباز گل وفاق کے ملزم ہیں, جیل ان کی قید نہ بڑھا سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے. عمران خان نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ شہباز گل کو جیل میں برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا گیا. وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر عمران خان دور کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا. شہزاد اکبر عمران خان دور کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ بھی تھے. بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم کا نام بھی ای سی ایل میں شامل. آج کابینہ اجلاس میں 10 افراد کے نام ای سی ایل پر ڈالنے کی منظوری دی گئی. 22 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے, 3 کو ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی. اجازت پانے والوں میں سینیٹر گلزار کے صاحبزادے عمار خان بھی شامل ہیں. عمران خان دور کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے این سی اے سیٹلمنٹ نیب انکوائری پر نیب کو دوبارہ مراسلہ بھیج دیا. ویڈیو لنک یا لندن ہائی کمیشن میں بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست. یہ بھی کہا لگتا ہے نیب آزادانہ انکوائری میں دلچسپی نہیں رکھتا, اس لیے اپنے خطوط پبلک کیے. تمام خطوط اور واٹس ایپ میسیجز موصول کیے گئے ہیں. یہ بھی کہا کہ ان پر ابھی تک کوئی کیس نہیں مگر نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. یہ این سی اے سے تصفیہ ہے تو کیا این سی اے عہدیداروں کے نام بھی ای سی ایل میں ڈالیں گے؟ الزام لگایا کہ منی لانڈررز انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہیں. حکومت پنجاب نے 3 دن میں پولیس افسران کے تبادلوں کی سینچری مکمل کر لی. مزید 11 ایس ایچ اوز اور 5 چوکی انچارج تبدیل. اس سے پہلے ایک دن میں 55 اور دوسرے دن 42 افسران کو تبدیل کیا گیا. افسران میں 18 ایس پیز اور 24 ڈی ایس پیز شامل ہیں. 3 اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز اور متعدد تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز بھی تبدیل کر دیے گئے. 4 جیل سپرنٹینڈنٹس کے تقرر اور تبادلے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاجا بینچ سماعت کرے گا. قائم مقام چیف جسٹس حامد فاروق نے کہا کہ معاملہ لاجا بینچ دیکھے گا. سماعت 18 اگست تک ملتوی. جسٹس حامد فاروق نے ریمارکس دیے کہ ولی خان کیس کے بعد یہ پہلا کیس ہے. اس کیس میں ریفرنس بھجوا دیا گیا تھا, اس کیس میں ریفرنس نہیں بھجوایا گیا. تحریک انصاف کے وکیل اندر منصور خان نے کہا اکاؤنٹس مختلف وجوہات کی بنا پر ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا. پیسہ یہاں سے گیا ہے صوبوں کے اکاؤنٹس میں, ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں لاجا بینچ تشکیل دے دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار لاجا بینچ کا حصہ ہوں گے. قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے مرحلہ وار منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر وہ ہائی کورٹ کے جج نہ رہیں تو گزشتہ احکامات کالعدم تو نہیں ہو جائیں گے. ڈپٹی اسپیکر نے استعفوں کی منظوری کا آفس آرڈر لگایا ہوا ہے جس کو تسلیم یا اس سے انکار کرنا ہے. اگر استعفے منظور نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے, اتنا سا ایشو ہے, آ کر بتا دیں کہ استعفے منظور ہو چکے ہیں یا نہیں. اس درخواست کا سوائے اسپیکر سیکریٹریٹ کے ساری دنیا کو پتا ہے. اے این ایف والے کل کسی جج کی گاڑی سے چرس نکال لیں تو کیا ہوگا؟ پروسیکیوٹر صاحب یہ کل آپ کی گاڑی سے بھی چرس نکال سکتے ہیں. اہم مقدمات میں اپنے رویے کی وجہ سے اے این ایف نے خود کو مشکوک کر لیا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس. چرس اسمگلنگ کیس کے ملزم عدنان خان کی ضمانت منظور کر لی. جسٹس فائز عیسیٰ نے پروسیکیوٹر اے این ایف سے پوچھا معلومات کے بغیر اے این ایف کسی سواری کو کیسے روک سکتا ہے؟ کیا 3 کلو چرس بائک کی سیٹ کے نیچے آ سکتی ہے؟ اے این ایف والے کم از کم اپنا قانون تو پڑھ لیں. پڑوسی سے جھگڑا ہو تو اس پر منشیات ڈال دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا قانون واضح ہے, معلومات ہوگی پھر کارروائی ہوگی. بھارت سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا جیسر کے مقام پر آج رات پاکستانی حدود میں داخل ہوگا.
سیلابی ریلے سے لاہور کے علاقے شادرہ، چوہنگ، پھول نگر، ساہیوال اور چیچا وطنی کے متعدد علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ سیالکوٹ کے قریب نالا ڈیک میں 41,000 کیوسک کے ریلے سے تباہی، 4 مقامات پر بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل، درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ دریائے چناب میں طوفانی کے باعث ہیڈ تریموں کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، جھنگ کے قریب رابطہ سڑکیں زیر آب آنے سے آمد و رفت میں دشواری۔ جنوبی پنجاب میں موسیٰ خیل کی ندی نالوں کا پانی داخل ہونے سے 40 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، اکثر علاقوں کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ شمال مشرقی بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری، کوہ سلیمان رینج میں سیلابی صورتحال کے باعث سیلابی ریلے جنوبی پنجاب کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سبی میں بختیار آباد کے قریب 1 کلومیٹر تک ریلوے ٹریک اب تک پانی ہوا ہے۔ دریائے لہری سے آنے والا سیلابی ریلا نصیر آباد کے علاقوں میں داخل۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال سے مجموعی طور پر 574 اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا، 80,000 طلبہ کی تعلیم متاثر۔ موسیٰ خیل کی بیشتر ندیوں کا سیلابی پانی جنوبی پنجاب میں داخل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، سپر ہائی وے سرجانی ٹاؤن، ناظم آباد، لیاقت آباد، کلفٹن اور ڈیفنس میں بادل برسے۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، نیو کراچی میں بھی بارش۔ کورنگی کاز وے پر ٹریفک کی روانی چوتھے روز بھی تعطل کا شکار، صرف موٹر سائیکل سواروں کو جانے کی اجازت۔ سندھ میں حیدرآباد، سکھر، ٹھٹا، سجاول، ٹنڈو والا یار اور میرپور خاص سمیت مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ آپ غور سے سنیں، آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے، اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے، تو کیوں ہے بیٹا؟ آج تک تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے۔ یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت کے میرے خان صاحب کے والے سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے سے بھی کان ڈالنا ہے، وہ جو میری بچی ہے فرا اس کے آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ معاون خصوصی ارسلان خالد کو پنجاب میں آئی ٹی کا محکمہ دینے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ مسلم لیگ نون کی رکن حنا پرویز اور سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ارسلان خالد نے بشرا بی بی کے کہنے پر سیاستدانوں کے خلاف غداری کی مہم چلائی، ارسلان خالد سے فوری وزارت واپس لی جائے۔ پنجاب اسمبلی میں نجی قرض پر سود کی پابندی کا بل متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول احکامات کی تعمیل میں پرائیویٹ طور پر سود کے کاروبار پر پابندی لگا رہے ہیں۔ سود کے کاروبار پر پابندی کا کریڈٹ پورے ایوان اور خاص طور پر قائد عمران خان کو جاتا ہے۔ پرویز الہی نے کہا کہ دینی تعلیم کی مانیٹرنگ کا سلسلہ شروع کرنے پر وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں۔ سول ججز متعلقہ اسکولوں میں جا کر دینی تعلیم کی تحصیل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسکولوں میں طلبہ کو سپارے کسی ہدیے کے بغیر فراہم کیے جائیں۔ وفاقی کابینہ نے 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ وفاقی کابینہ نے شہری رحمان کی سربراہی میں ایک کابینہ کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کی سفارشات دے گی۔ پاکستان نے اظہار آمادگی کے خط پر دستخط کر کے IMF کو بھجوا دیا۔ پاکستان کا لیٹر IMF اپنے ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوائے گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اگست کو متوقع ہے۔ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط پاکستان کو اگست میں ہی ملنے کا امکان ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کسٹمز اور کرنسی ڈیکلریشن کی فیدت کی ہدایات اور عمل درآمد شروع۔ CAA نے تمام ایئر لائنز کو نئی ہدایات جاری کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بیرون ملک جانے والوں کو بورڈنگ پاس کسٹمز اور کرنسی ڈیکلریشن کے بغیر نہ دینے کی شرط لاگو کی گئی ہے۔ امیگریشن سے قبل ایئرپورٹ کاؤنٹر پر کرنسی اور کسٹم ڈیکلریشن کی تفصیل فراہم کرنا ہوگی۔ کامن ویلتھ گیمز اور اسلامی یکجہتی گیمز میں سونے کے 2 تمغے جیتنے والے ارشد ندیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ دوستوں، رشتہ داروں اور مداحوں کے بھنگڑے۔ ارشد ندیم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کی طرح سہولیات ملیں تو پاکستانی کھلاڑی جیولن تھرو کی طرح دوسرے مقابلوں میں بھی گولڈ میڈلز جیت سکتے ہیں۔ گھر پہنچے تو والدہ اور بہن نے بھی بھائی کی بلائیں لیں۔ والدہ نے کہا کہ ان کی خوشی میں پورا گاؤں شریک ہے۔ وزیر کھیل پنجاب ملک تیمور کا ارشد ندیم کے آبائی علاقے میاں چنو میں عالمی معیار کا گراؤنڈ بنانے کا اعلان۔
پاکستان نے پہلے ون ڈے میچ میں نیدرلینڈز کو کے لیے 315 رنز کا ہدف دے دیا. فخر زمان کی شاندار سنچری, کپتان بابر اعظم نے 74, شاداب خان نے ناقابل شکست 48 رنز بنائے. جواب میں نیدرلینڈز نے 38.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 209 رنز بنا لیے. وکٹ کے نقصان سیریز کے تمام میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. بس ڈرائیور کی غفلت سے 20 قیمتی جانیں پل بھر میں ضائع ہو گئیں. موٹر وے M5 پر جلال پور پیراوالا کے قریب خوفناک تصادم. بس آئل ٹینکر سے ٹکرائی تو آگ بھڑک اٹھی. 20 مسافر جل کر جان سے گئے. لاشیں قابل شناخت نہ رہیں. جھلس کر زخمی ہونے والوں کی حالت تشویشناک. MS نشتر اسپتال کے مطابق ایک مسافر خاتون 70% تک جل گئیں. شناخت نہ ہونے کی صورت میں DNA ٹیسٹ کیا جائے گا. بس لاہور سے کراچی آ رہی تھی. حادثہ رات 2 بجے کے قریب پیش آیا. M5 پر نہ ٹریفک کا دباؤ, نہ دھند, نہ حادثے کی بظاہر کوئی اور وجہ. ایک مسافر کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی تھی. ٹکر کے بعد گاڑی سے کود کر جان بچائی. روڈ کے قریب تیز رفتار کوچ الٹ گئی. خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق, 20 سے زائد زخمی. متعدد زخمیوں کی حالت نازک. سوات سے کراچی آنے والی ایک مسافر کوچ تیز رفتاری سے موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری. شکرپڑیا میں غیر ملکی خواتین کو ہراساں کرنے والے 4 مرکزی ملزمان گرفتار کر لیے گئے. پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے ویڈیوز بھی برآمد کر لی گئیں. واقعے کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں تھانہ اپارا میں درج ہے. غیر ملکی خواتین کو ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ملاقات علاقائی سلامتی کی صورتحال, 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا. امریکی سفیر نے کہا علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں. پاکستان امریکہ سے مضبوط سفارتی, اقتصادی اور دفاعی تعلقات قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. معاملے خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ سوات میں صورتحال کنٹرول میں ہے. پشاور اور سوات کا مسئلہ خوشگوار ماحول میں حل ہو گیا ہے. صوبائی حکومت کی طالبان کے سامنے سرنڈر ہونے میں کوئی حقیقت نہیں. کالعدم تحریک طالبان ہمارے ساتھ خلوص کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آج بھی کالعدم تحریک طالبان سے رابطہ ہے. صوبائی وزراء بھی گئے, کے ساتھ مذاکرات بھی ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں تیل سستا نہیں ہو رہا. عوامی مسائل کے حل کے لیے ملک کو نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کی حکومت پر کڑی تنقید. کہا نااہلوں سے کرنسی قابو نہیں ہو رہی. ڈالر 240 سے 212 پر آنا معاشی استحکام کی علامت نہیں. ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. سیاستدانوں کی لڑائیوں میں ملک کا نقصان ہوتا ہے. وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ کا آل پارٹیز استحکامی معیشت کانفرنس سے خطاب. کہا سیاسی جماعتوں میں اتنی ہی خرابیاں ہیں جتنی اور شعبوں میں. رہنما JUIF مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ملک کی معیشت کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے. اس کی سمت درست کرنی ہوگی. ملک میں معاشی اور خارجہ پالیسی سمیت کئی چیزیں آزاد نہیں. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 8 پیسے کی کمی. کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 213 روپے 90 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 2 روپے کی کمی. اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 213 روپے کا ہو گیا. پاکستان سے تعلق رکھنے والی UN پاپولیشن فنڈ کی دنیا کی پہلی خاتون سربراہ ڈاکٹر نفیس صادق انتقال کر گئیں. ان کی عمر 92 برس تھی. نیو یارک میں رہتی تھیں. ڈاکٹر نفیس صادق نے 1971 میں اقوام متحدہ کی آبادی سے متعلق فنڈ میں شمولیت اختیار کی. انہوں نے سال 2000 میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی خصوصی مشیر کے طور پر خدمات بھی انجام دیں. کشمیر پریمیئر لیگ ہاکس نے مظفر آباد ٹائگرز کو 10 وکٹ سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں کوٹلی لائنز اور اوورسیز وارriors رات 9 بجے مد مقابل ہوں گے. جیو سپر تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے. نصرت فتح علی خان کی قوالیوں اور گیتوں کا سحر آج بھی برقرار. دنیائے موسیقی کے بیتاج بادشاہ کا آج بھی کوئی ثانی نہیں. مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے. اور ماسکو میں ہونے والا آتش بازی کا بین الاقوامی مقابلہ پاکستان نے جیت لیا. آتش بازی کے بین الاقوامی مقابلوں میں 8 ملکوں نے حصہ لیا.
پاکستانی نغمہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور گیت لال میری پر آتش بازی کی گئی۔